जी नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर, जहां पर प्रोफेसर के खिलाफ FIR पर असातिज़ा का एहतजाज आज भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं ज़ाफ़रान शाह बाबर। जी ज़ाफ़रान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी तायर, जैसे कि आपको पता है कि प्रोफेसर को जो रियासत में लेकर गए थे, हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के लिए एहतजाज के तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद जुरत अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सदर शोबा उर्दू हैं डॉक्टर अनवर नज़ीर अलवी साहब। उन्होंने एक बच्चे से जो है वो मोबाइल लिया है, वो लड़कियों की तस्वीरें बना रहा था। ये उस उस्ताद का जुर्म है और उसके ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवा दी गई है। 26 तारीख से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, नो क्लास वर्क है। 26 तारीख से हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला इंतज़ामिया को कि हमारा साथ दें। उन्होंने हमारी FIR दर्ज करने की बजाय उनकी झूठी FIR दर्ज कर दी गई है। अगर तालिब इल्म की तरफ से असातिज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम कॉलेज में डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं और ना ही कॉलेज को रन कर सकते हैं। और ये तो पार्लियामेंट की तरफ से भी पाबंदी है कि बच्चा कॉलेज में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। 57 ईयर्स ओल्ड आदमी है जिसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, ग्रेड 19 का बंदा है, जो ये कह रहा है कि आप कभी जो है क्लास में और ख़ास तौर पर ब्रेक में, हमारे गर्ल्स पोर्शन है, उस गर्ल्स पोर्शन में हम बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। और वो बच्चा आके उनकी तस्वीर बना रहा है, वो बच्चा आके जो है वो उनकी वीडियोज़ बना रहा है और उनके मोबाइल लेने से हमारे ख़िलाफ़ जो है वो अनवर नज़ीर अलवी के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि एक उस्ताद के ख़िलाफ़ एक डिसिप्लिन की वजह से, और अगर हम डिसिप्लिन कायम नहीं करेंगे तो इस इदारे में 600 से ज़्यादा बच्चियां पढ़ती हैं। ये सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो फ्रंट फुट पे आए। अगर उन्होंने हमारी बेतौकीरी का ख्याल नहीं किया तो उनकी बेटियों की बेतौकीरी होगी, उनकी बेटियों की इज़्ज़तें पामाल होंगी। तो मैं उन सिविल सोसाइटी से भी दरख्वास्त करता हूँ, ज़िलाई इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि कॉलेज हाजा के इस जायज़ मुतालबे को कि हमारी FIR दर्ज करें, क्योंकि वो मुसलसल हमें धमकियाँ दे रहे हैं। डॉक्टर अनवर नज़ीर अलवी साहब को जान से मारने की धमकी दी है, उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, उनके औलाद को मारने की धमकी दी है। हमने FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सर बताएगा कि क्या क्लासेस भी अटेंड हो रहे, इस वजह से अभी मज़ीद क्लासेस अटेंड हो रहे, नए एडमिशन भी हो गए, और उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि पुलिस की तरफ से आप लोगों का आपस में जो मुज़ाकरात हो रहे, क्या बताया जा रहा है, पुलिस साहब की क्या कह रहे हैं आप? लास्ट 4 डेज से एक तो हम क्लासें नहीं ले रहे, क्लासें बिल्कुल नई आई हुई हैं। तो डेफिनेटली जब हमारे ख़िलाफ़ FIR होगी, जब हम डिसिप्लिन ही कायम नहीं करवा सकेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? हम पहले डिसिप्लिन है फिर क्लास है, और जो डिसिप्लिन करवाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही है। पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है। सबसे पहले हमें कहा गया हम उस्ताद की तौकीर पर कोई सौदा नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग हैं, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सबसे पहले FIR दर्ज की। हम अदालत गए हुए हैं, हम ज़मानत पर है हमारे उस्ताद। तो ये लॉलीपॉप तो देती है इंतज़ामिया, लेकिन अमली कुछ नहीं कर रहे। जब भी हम कोई भी एहतजाज अनाउंस करते हैं तो उस वक्त आप हमारे पास आएँ, DSP की कॉल भी आ जाती है, दीगर अहबाब की कॉल भी आ जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम उस्ताज़ा हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दंगा फसाद हो, हम नहीं चाहते कि तालिब इल्म रोड पे आए। आज भी और कल परसों भी हमारे तलबा ने कहा कि सर हम आपके साथ जाते हैं, लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप बिल्कुल हमारे साथ ना आए, ये हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। लेकिन अगर यही तगाफुल रहा, यही सुस्ती और काहिली इंतज़ामिया की तरफ से रही, तो फिर हम बच्चियों को भी साथ सड़कों पे लाएंगे और उनके वालिदैन को भी और उनकी सिविल सोसाइटी को भी, और फिर हम पहिया जाम जो है वो हड़ताल करेंगे। सर ये भी बताएगा कि क्या मंडे तक आप लोगों का जो है ना बिल्कुल आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, तो मंडे का आप लोगों का क्या लाया माले? क्या आप बच्चों को पढ़ाओगे, क्या क्लासेस अटेंड होंगे, या कुछ और आप लोगों का क्या लाया माले कॉलेज के अंदर और कॉलेज से बाहर? पहले दिन हमने 2 दिन कॉलेज में स्ट्राइक की, नो क्लास वर्क किया। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट में स्ट्राइक की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई क्लास नहीं हुई। आज डिवीजन भर के कॉलेजेस में कोई क्लास नहीं होगी, और अगर ये इनका सिलसिला ऐसे चलता रहा, हमारी बेतौकीरी हुई, हमारी बात ना सुनी गई,
تو منڈے والے دن یہ دائرہ کار جو ہے وہ پورے پنجاب لیول پر ہوگا اور پورے پنجاب کے کالج جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور پورے پنجاب کے پروفیسر ایسوسیشن لیکچرر اینڈ پروفیسر ایسوسیشن جو ہے وہ ہڑتال کال کرے گی اور تمام کے تمام دوست جو ہیں وہ پریس کلب تک جائیں گے. اور اگر پھر بھی نہیں مانیں گا تو پھر ہم پورے پنجاب کے بڑے شہروں سمیت ہم پورے شہروں کو جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو اسی طرح ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ کامرس کالج کے پروفیسر آزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کامرس کالج میں کیا صورتحال چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عظیم انصاری گورنمنٹ گریجویٹ کامرس کالج لیا سے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک آرگنائزیشن کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے. آپ ایک سامنے شاپ بھی دیکھ لینا جہاں صرف 2 لوگ بھی موجود ہیں, ایک مالک ہے اور ایک سویپر ہے, وہاں بھی ایک ڈسپلن نافذ ہے. ڈسپلن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ DHQ کو دیکھ لیں, پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق جو ہے نا جی لوگ وہاں پر جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں. کوئی بھی شخص ڈسپلن کے اندر تو انٹرفیئر نہیں کر سکتا. پروفیسر صاحب ڈسپلن کے انچارج ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں, گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں جو ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر سیل فون بین ہے مکمل طور کے اوپر. لیا کے تمام تعلیمی اداروں کو اگر ہم جمع کریں اسٹوڈنٹس کو تو 50,000 سے زیادہ طلبہ مختلف اداروں میں زیر تعلیم ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, اسکول ہیں, کالجز ہیں. اگر تمام اداروں کے اندر ڈسپلن کو وائلیٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ ڈس آرڈر ہو جائے گا, تعلیم جاری نہیں رہ سکتی, کسی قسم کا تعلیمی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ایک بچہ ہے وہ ایک مووی کسی بچی یا بچے کی بناتا ہے, بھلے وہ پازیٹیو وے میں ہی کیوں نہ بنائے, اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, ان کی عزت کا کیا ہوگا جن کی بیٹی کی یا بیٹے کی مووی بنائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہ بیٹی بھی میری ہے, ہم لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کالج کے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں فرض گورنمنٹ نے کہا ہے. صرف ہم نے ان کو تعلیم تو نہیں دینی نا, تربیت بھی ہم نے ہی فراہم کرنی ہے. ایک کالج میں بچے صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آتے, وہاں پر ان کی تربیت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے کالج میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز مکمل طور پر سسپینڈ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ گزشتہ 1 ہفتے سے چل رہی ہیں. اگر یہ مطالبات جو جائز مطالبات ہیں یہ پورے نہیں ہوتے تو یہ 50,000 طلبہ افیکٹ ہونے کا اندیشہ ہے. سیمسٹر کے ایگزام پوسٹ پون ہو سکتے ہیں. یونیورسٹیاں تو سیمسٹر کا ایگزام نہیں لیں گی دوبارہ سے, وہ بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہے سیمسٹرز کے ایگزام جو ہے نا اس وقت, ٹھیک ہے نا. فائنل ایگزام ہونے والا ہے اور اس کی کلاسز بند پڑی ہیں, کورس پڑھایا نہیں جائے گا, کریڈٹ آرٹس پورے نہیں ہوں گے. یہ اتنا بڑا بچوں کا لاس ہے کہ اس کو ہم ارریپیریبل لاس کہہ سکتے ہیں. ہم کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالج میں جو ہمیں گورنمنٹ نے ذمہ داریاں دی ہیں ہم ان کو 100% پورا کریں, اور ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ڈسپلن کو مینٹین کرنے کی بھی ہے. تو یہ معاملہ ہے سارا. جی سر, آپ یہ بھی بتائے گا کہ کیا کامرس کالج جو ہے نا مزید اگر یہ لاحمل اسی طرح رہا تو کیا آپ کے کالج بھی بند ہو سکتا ہے؟ اس کا خطرات ہے یا نہیں؟ سر بالکل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیں, ایک ڈسپلن کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا. وہ بھی ہماری کمیونٹی ہے, ہم HED کے انڈر ہیں سب لوگ جو ہے نا جی. یہ آج ان کے کالج میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, کل ہمارے کالج میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے, تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی پرابلم ہے جتنا ان کے لیے پرابلم ہے. یہ تو سب کے ساتھ ہے مسائل سارے کے سارے. کل کسی یونیورسٹی میں آ سکتا ہے, کل کسی اسکول میں پیش آ سکتا ہے. اگر ان لوگوں کو اس طرح سے ایکٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے پھر تعلیمی عمل تو جاری نہیں رہ سکتا. تعلیمی عمل تو ایک پرسکون ایٹماسفیئر میں جاری رہ سکتا ہے نا. اگر ڈسٹربنس ہوگی, ڈس آرڈر ہوگا, دا رزلٹ از کیوس. یہ معاملہ جی. پروٹیسٹ میں موجود ہے اور بھی پروفیسر حضرات موجود ہے. آپ بھی ہم ایک کیمسٹری کے پروفیسر سے بات کرتے ہیں. جی سر, بتائیں کہ سر آج کی تفصیل کے حوالے سے بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ جو معاملہ ہے اس وقت کالج کے ڈسپلن کمیٹی کا ہے, جس میں ہمارے ایک پروفیسر ہیں جو سینئر پروفیسر بھی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر, اور وہ کالج ڈسپلن کے انچارج بھی تھے. تو ہمارے کالج میں ایک ڈسپلن میں یہ بھی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو موبائل فون الاؤ نہیں کرتے کہ وہ موبائل فون لے کے آئیں. اس سے مختلف مسائل ہمارے سامنے آئے. اس میں ہماری کیونکہ کو ایجوکیشن ہے, گرلس بھی ہیں بوائز بھی ہیں, اس سے مختلف ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں, مختلف فوٹو سامنے آ جاتے ہیں, جس میں ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. ہماری بچیاں ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں,
تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جائیں. تو ہم اس معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس موبائل فون الاؤ نہ کریں, کہیں پہ بھی یوز نہ ہو. اب یہ ایک بچہ تھا, اس نے موبائل فون وہ یوز کر رہا تھا, اور وہ بھی ایسے ایریا میں جا کے جہاں پہ گرلس کا ایریا تھا. تو پروفیسر صاحب نے اسے موبائل فون جو ہے وہ اسے لیا اور اسے کہا کہ آپ اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس نے پروفیسر صاحب کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہا, اور پروفیسر صاحب وہاں سے چپ کر کے سائڈ پہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے وہی مسئلہ کسی دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دہرایا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی اسی بچے کی, اور وہ ایف آئی آر ساری جو ہے وہ ٹیچر پہ چلی گئی کہ اس پروفیسر نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کھڑا کیا, اسٹوڈنٹس کو بھیجا اور اس بچے کو جو ہے وہ اس کی لڑائی کرا دی گئی. حالانکہ اس میں اس ٹیچر کا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا. تو بہرحال اس چیز کو بڑا پازیٹیولی ہم نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ اس کے پیرنٹس سے ہم نے رابطہ کیا کہ نہیں, اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی بچہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ملی بھگت سے جیسے بھی ہے ایف آئی آر درج کروا دی پروفیسر انور نذیر علوی صاحب پہ. تو ہمارا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ ایف آئی آر آپ نے درج کیوں کی, اس کو خارج کیا جائے. تو وہ ہم پچھلے 15 دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر کو خارج کر دیا جائے, لیکن ابھی تک کہیں پہ سنوائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے یہ کالج کمیونٹی بھی ہے, مختلف پورے ڈسٹرکٹ سے, پوری ڈویژن سے پروفیسرز آئے ہوئے ہیں. اس حق میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی جائے, کیونکہ اس میں ٹیچرز کی عزت کا معاملہ ہے, اور اوور آل کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو اس میں تو بلکہ پوری پبلک کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, پورے اسٹوڈنٹس کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہماری پروفیسرز کی تو لڑائی ہے نہیں, یہ تو ایک پبلک کی لڑائی ہے, جس میں تمام اسٹوڈنٹس, تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کی بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ تو اس چیز کی لڑائی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا رسپانس ملتا ہے ایڈمنسٹریشن کی. جی زعفران, تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ.